وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. اسلامی، دینی اور ملی پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو ایک دینی مجلس میں بیٹھنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا سنہرا موقع عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کی جائے گی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ پورے دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے علم کے اندر اضافہ فرمائیں. جس ٹاپک پر آج کے سیشن میں گفتگو کی جائے گی وہ ٹاپک ہے اسلام میں عورتوں کا مقام اور ان کی بنیادی ذمہ داریاں. اس ٹاپک کے انتخاب کے پیچھے دو بڑے اسباب کار فرما ہیں. ایک سبب تو یہ تاکہ ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے جو مذہب اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مسجدوں کے اندر بند کر دیا ہے، گھروں کے اندر بند کر دیا ہے. ان لوگوں کا رد پیش کیا جا سکے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے. دوسرا سبب یہ ہے تاکہ خواتین اپنی مقام کو پہچان سکیں، اپنی حیثیت کو جان سکیں، اور تاکہ خواتین اپنی ذمہ داریاں سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ ان کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، ان کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ان کا مرتبہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. اس موضوع کے دو حصے ہیں، عورتوں کا مقام اور ان کی بنیادی ذمہ داریاں. تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ پورا کا پورا موضوع چونکہ تفصیل طلب موضوع ہے، پورا کا پورا موضوع آج کے سیشن میں مکمل نہ ہو پائے. لہذا اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سیشن میں موضوع کے دوسرے حصے یعنی عورتوں کی بنیادی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اس حصے پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. آج کے سیشن میں آپ کے سامنے اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے موضوع کی اس حصے پر گفتگو ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ آپ پورے دل جمعی کے ساتھ سنیں گے، انہیں محفوظ رکھیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اپنی حیثیت کو پہچانیں گے اور اپنے مقام و مرتبے کو جانیں گے. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ان ادیان، ان دھرموں اور ان کلچرز کا تذکرہ ضروری ہے کہ جو دنیا میں معروف ہوئے، مشہور ہوئے، جن کا نام ہوا، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عورت کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں.
سب سے پہلے ان ادیان کا تذکرہ ہوگا، ان مذاہب کا تذکرہ ہوگا، ان کلچر کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ اسلام سے کہیں زیادہ عورت کو عزت دیتے ہیں، عورت کو مقام دیتے ہیں۔ جب ان کے یہاں ایک عورت کا کیا تصور ہے، ایک عورت کا کیا مقام ہے، جب آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو پھر اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے وہ آپ زیادہ سمجھ سکیں گے، اور پھر آپ زیادہ یہ دیکھ سکیں گے کہ واقعی اسلام نے ایک عورت کو کتنا عظیم مقام دیا ہے۔ دنیا میں کچھ مذاہب بہت زیادہ مشہور ہوئے، بہت زیادہ معروف ہوئے، ان میں سے ایک مذہب ہے مذہب عیسائیت۔ مذہب عیسائیت، مذہب عیسائیت میں ایک عورت کا کیا تصور ہے؟ جب ان کی مذہبی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت فطری طور پر ناپاک ہے۔ فطری طور پر عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو وہ قابل نفرت سمجھتے ہیں، عورت کو عزت نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کہ عورت فطری طور پر مجرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں عورت کو قابل سزا سمجھا جاتا ہے کہ عورت پیدائشی مجرم ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ عورت مدخل شیطان ہے۔ عورت مدخل شیطان یعنی عورت ایک ایسی چیز ہے جہاں سے شیطان داخل ہو کر کے مردوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو عورتوں سے دور رہا کرو۔ اسی طریقے سے آگے لکھا ہے کہ عورت بچھو ہے جو کبھی بھی کسی بھی انسان کو ڈنک مار سکتی ہے، لہٰذا وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عورت سے دور رہنے میں بھلائی ہے۔ اور آگے تو یہ بھی لکھ دیا کہ عورت شیطان ہی کا عکس ہے جس کی وجہ سے مرد جہنم کا نوالا بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ ان کے یہاں اس انسان کو عظیم سمجھا جاتا ہے، بڑا سمجھا جاتا ہے جو شادیاں نہیں کرتا ہے، عورتوں سے دور رہتا ہے، اور اسی کو وہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں اور اپنا عالم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس مذہب عیسائیت کے اندر عورت کو ناپاک کہا جاتا ہے، جس مذہب عیسائیت کے اندر عورت کو مجرم کہا جاتا ہے، جس مذہب عیسائیت کے اندر عورت کو مدخل شیطان کہا جاتا ہے، جس مذہب عیسائیت کے اندر عورت کو دخول جہنم کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، اور جس مذہب عیسائیت کے اندر عورت سے دور رہنے پر ابھارا جاتا ہے، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ اس مذہب کے اندر عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ یہ مذہب عیسائیت کی بات ہوئی۔ مذہب عیسائیت کے بعد ایک دوسرا مذہب جو مشہور و معروف ہوا ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہے مذہب یہودیت۔ مذہب یہودیت کے اندر عورت کا کیا مقام ہے؟ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کتابیں فی الوقت ان کے ہاں موجود ہے، جس کتاب کو وہ پڑھتے ہیں اور اپنا دین اور اپنا دھرم سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں یہ اصل کل شر، عورت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ذات کو انہوں نے ہر برائی کا جڑ سمجھ رکھا ہے، گویا کہ وہ عورت کو بہت کمتر سمجھتے ہیں اور عورت کو اپنے سماج کے لیے بدنما داغ سمجھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ عورت کا پیدا ہونا باعث شرم ہے۔ ان کے ہاں عورت کی پیدائش کو شرم سمجھا جاتا ہے، عار سمجھا جاتا ہے، گویا کہ ان کی نظر میں عورت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی نظر میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ عورت ایک لعنت ہے، عورت ایک لعنت ہے، پھر لکھتے ہیں کہ عورت ایک موت ہے۔ اسی طریقے سے پیریڈز کے ایام میں جب عورت دم حیض کے ایام سے گزر رہی ہوتی ہے
ان حالات میں جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایام حیض میں عورتوں کا اور زیادہ خیال رکھا کرو، کیونکہ وہ تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کرو، اچھا اچھا کھلایا کرو، اچھا اچھا معاملہ کیا کرو. وہیں پر مذہب یہودیت کے اندر ایسا مانا جاتا ہے کہ حالت حیض میں عورت منحوس ہو جاتی ہے، اور حیض کے ایام میں حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، الگ کمرے میں بٹھا دیتا ہے. نہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ اس کے ہاتھ سے پانی پیا جاتا ہے، نہ ہی اور کوئی چیز اس کے ہاتھ سے کھائی جاتی ہے. یہ حال ہے مذہب یہودیت کا. آپ تصور کر سکتی ہیں کہ جس مذہب کے اندر عورت کو برائی کا جڑ مانا جاتا ہے، جس مذہب کے اندر عورت کو لعنت کہا جاتا ہے، جس مذہب کے اندر عورت کو موت کہا جاتا ہے، جس مذہب کے اندر عورت کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے، اور جس مذہب کے اندر عورت کا پیدا ہونا شرم محسوس کیا جاتا ہے، اس مذہب کے اندر عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ آپ ان تفاصیل سے سمجھ سکتی ہیں. تیسرا وہ مذہب جو دنیا میں معروف ہوا وہ ہے بدھزم. بدھزم جس کے ماننے والوں کو ہم بدھسٹ کہتے ہیں، جس کے پیروکار اور ماننے والے آج نیپال میں، برما میں، چائنا میں پائے جاتے ہیں. بدھزم کے جو بانی ہیں گوتم بدھا، جو بانی ہیں جنہوں نے بدھزم کی بنیاد رکھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ پرفیکٹ اور عظیم آدمی اگر بننا ہے تو عورتوں سے دور رہنا ضروری ہے. گویا ان کے یہاں بھی عورت کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہے. یہ تین وہ مذاہب تھے دنیا کے اندر جو مشہور ہوئے، معروف ہوئے، جن کی حکمرانی رہی ایک زمانے تک، اور جن کے ماننے والے، جن کے پیروکار بہت زیادہ ہیں. ان مذاہب اور ان دھرموں کی روشنی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت کا کوئی وقار نہیں ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں. ان مذاہب کے ذکر کے بعد اب آئیے کچھ کلچرز کی بات کرتے ہیں، تہذیب و ثقافت کی بات کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلچرز، وہ تہذیب و ثقافت جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اسلام سے زیادہ عورت کو مقام دیتے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں عورت کو کیا مقام حاصل ہے. دنیا میں کچھ کلچرز بہت زیادہ معروف ہوئے ہیں، مشہور ہوئے ہیں. ان میں ہے ایرانی کلچر ہے، روسی کلچر ہے، ہندو کلچر ہے، اسی طریقے سے زمانے جاہلیت کا کلچر ہے. تو یہ اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. ایرانی کلچرز کے اندر یہ چیز معروف و مشہور ہے. کہتے ہیں کہ عورت ایک کھلونا ہے، جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو. ایرانی کلچر یہ کہتا ہے کہ عورت ایک کھلونا ہے، جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو. جیسے کھلونے کی کوئی اپنی حیثیت اور عزت نہیں ہوتی، کوئی دم نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی اسے جو ہے پیر سے مارتا ہے، لات سے مارتا ہے، ہاتھ سے مارتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے. ویسے ایرانی کلچر کے یہاں یہ چیز معروف و مشہور ہے کہ عورت بھی اسی کھلونے کی ہی طرح سے ہے، اس سے زیادہ مقام اس کلچر میں عورت کو حاصل نہیں ہے. روسی سماج کے یہاں یہ چیز معروف ہے، روسی کلچر کے یہاں معروف ہے کہ وہ اپنی چاہت کے مطابق عورت کا استعمال کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اپنی عورت کو بیچ دیا کرتے ہیں. گویا کہ روسی کلچر کے یہاں بھی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. کھیلو کودو، استعمال کرو، اور پھر مارکیٹ میں بیچ دو. یہی اس سماج اور اس کلچر میں عورت کی حیثیت ہے. ہندو سماج کی اگر بات کریں تو ہندو سماج کی، ہندوازم کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت جانور ہے، عورت ڈھول کی طرح سے ہے، جتنا بجاؤ گے اتنا بجے گی، اور عورت ڈنڈے کی بھاشا سمجھتی ہے، زبان کی بھاشا نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ جانور ہے، اور جانور زبان نہیں سمجھتے ہیں.
جانور کو جب مارا جاتا ہے تبھی وہ بات سنتے ہیں، بالکل یہی حالت عورت ذات کی ہے کہ عورت سے بات نہ کی جائے بلکہ عورت کو منوانے کے لیے ان پر ڈنڈے برسائے جائے۔ یہ ہندوازم جو اسلام پر اعتراض کرتا ہے، جو اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ان کے یہاں ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوازم کے اندر عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے، عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے، باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قدیم ہندوستانی سماج کی اگر ہم بات کریں تو شوہر کی وفات کے بعد ایک ستی کی پرتھا چلتی تھی، ستی کی پرتھا چلتی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو بھی اس شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور شوہر کے مرنے کے بعد عورت منحوس سمجھی جاتی تھی، عورت شادی دوسری نہیں کر سکتی تھی، جبکہ مذہب اسلام اجازت دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑکی ہے 20-25 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، 2 سال کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، اور اب اس سماج کے اندر اس لڑکی کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے، اب وہ اپنی پوری زندگی بنا کسی شوہر کے، بنا کسی چھت کے گزارے گی۔ یہ برا حال ہے عورت کا ہندو سماج کے اندر۔ اسی طریقے سے اب زمانے جاہلیت کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو کچھ کلچرز ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ وہ کلچرز ہیں جن کا دنیا میں نام ہے اور جن کو لوگ زیادہ مانتے جانتے ہیں، اور جن کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا ہے، جن کے اپنے گھروں میں عورتوں کے مقام کو لے کر کے اتنا برا حال ہے، وہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا؟ اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، گویا کہ بچی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کئی ایک جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی، لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی کہ بھائی آپ کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جایا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی یہ جان نہ لے کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عورت کا پیدا ہونا یہ اس قدر باعث عار ہوا کرتا تھا کہ ایک باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سماج یہ جانے کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بچی کا یہ ایک عورت کا ایک مقام تھا کہ اس کی پیدائش کو باعث عار اور باعث شرم محسوس کیا جاتا تھا، لہذا اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اچھا، ایک بات آپ یہاں پہ یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر ایسا ہوتا تھا، کچھ قبیلوں میں ایسا ہوتا تھا، بعض قبیلوں میں عورتوں کو عزت دی جاتی تھی، لیکن بعض قبیلوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بعض قبیلوں میں عورت کو بہت اونچا درجہ دیا جاتا تھا، اس کے جنس سے، اس کی فطرت سے، اس کی طبیعت سے اٹھا کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ یعنی یہاں پر بھی اس کی صنفیت کا، نازکیت کا اور اس کی فطرت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور وہاں پر بھی جہاں پر عورتوں کو بہت اونچا اٹھا دیا جاتا تھا، یعنی پوری رات اس کو بلا بلا کر کے اس کے گانے سنے جاتے تھے، اور اس سے لطف لیا جاتا تھا، اور بھی نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے تھے وہ لوگ، گویا کہ عورت کو اس کا جو جائز مقام ملنا چاہیے، اس کی طبیعت کا جو اس کی طبیعت میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ یا تو عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یا عورت کو کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بچی اپنے نصیب سے بچ جاتی تھی، مرنے سے بچ جاتی تھی، تو اس کے نکاح کو لے کر کے اس پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر عورت شادی کرنا چاہتی ہے، یا کوئی آدمی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں اس لڑکی کی بھی رضامندی شامل ہوگی، اسے حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔
ایسا نہیں کہ کوئی لڑکا جو ہے لڑکی کو پسند کر لے اور اس کے بعد جو ہے لڑکی سے پوچھا نہ جائے کہ بھائی لڑکی ہے اسے کیا پوچھا. نہیں، اسلام نے کہا اس کو حق حاصل ہے انکار کرنے اور اقرار کرنے کا. اس لڑکی کو حق حاصل ہے کہ یہ لڑکا مجھے پسند ہے کہ نہیں ہے، جس طریقے سے ایک لڑکے کو حق اسلام نے دیا ہے کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے کہ نہیں. لیکن زمانے جاہلیت میں عورت کو یہ حاصل نہیں تھا، عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی پیغام نکاح دینے کو بھی شرم محسوس کرتا تھا. لڑکی خود یہ نکاح کا پیغام بھجواتی تھی کہ میں بالغ ہو چکی ہوں، اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اور کیا طریقہ تھا، سبحان اللہ. اسلام کی یہ رحمت عورتوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. کتنا جو ہے پست درجہ اور کتنی جو غلط حرکتیں کی جاتی تھی عورت کے ساتھ جب اس سے نکاح کا معاملہ ہوتا تھا. کوئی لڑکی جب نکاح کرنا چاہتی تھی، کوئی لڑکی جب شادی کرنا چاہتی تھی تو اپنے گھر پر ایک جھنڈا نصب کرتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی، اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ عورت، یہ لڑکی اب شادی کرنا چاہتی ہے. اس جھنڈے کو دیکھ کر کے گاؤں کے لوگ، نوجوان طبقہ آتا تھا، اس کے ساتھ زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا. اس بدکاری اور اس زنا کی وجہ سے جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس لڑکے کو لے کر کے وہ لڑکی گاؤں کے ایک تجربے کار انسان کو بلایا جاتا تھا. وہ انسان اس بچے کی شکل و شباہت کو دیکھ کر کے دیکھتا تھا کہ اس بچے کی شکل وہ جو لوگ آئے تھے زناکاری کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، اس بچے کی شکل کس سے ملتی ہے. وہ یہ طے کرتا تھا کہ اس بچے کی شکل فلاں آدمی سے ملتی ہے، اور جب یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اس بچے کی شکل اس سے ملتی ہے، وہ لڑکی اس بچے کو لے کر کے اس کے گھر میں چلی جاتی تھی، وہی اس کا شوہر قرار پاتا تھا. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لڑکی اپنے طور پر 5-10 نوجوانوں کو بلا بھیجتی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ بدکاری کرو. بدکاری کرنے کی صورت میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا، یہ لڑکی اپنی چاہت سے اس لڑکے کو لے کر کے، اس بچے کو لے کر کے جس انسان کے گھر میں وہ جو آئے تھے زناکاری کرنے کے لیے، ان میں سے جس انسان کے گھر میں چاہتی داخل ہو جاتی تھی، اور وہی گھر اس کا جو ہے سسرال ہوتا تھا، اور وہی گھر وہی آدمی اس کا شوہر قرار پاتا تھا. تو زمانے جاہلیت میں عورت کے نکاح کو لے کر کے اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ عورت کی نہ کوئی عزت تھی، عورت کا نہ کوئی مقام تھا، عورت کی نہ کوئی حیثیت تھی. اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو یہ عورت میراث کے طور پر تقسیم کر دی جاتی تھی. میراث کے طور پر جیسے اور بہت ساری چیزیں جائیداد تقسیم ہوتی تھی، یہ عورت بھی مال میراث میں تصور کی جاتی تھی، اور کنبہ قبیلہ اسے اپنے حصے میں لے لیتے تھا. یعنی اس کے اپنے جذبات کی، اس کے احساسات کی کوئی قدر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی حیثیت تھی. اسی طریقے سے عورت کو زمانے جاہلیت میں اور کوئی حق حاصل نہیں تھا. تو آپ یہ دیکھیں، یہ دنیا کے کلچرز ہیں، دنیا کے مذاہب ہیں، اور اسلام کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کا ایک تصور ہے. آپ ان تمام تفاصیل کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ واقعی عورت کا کہیں بھی، کسی بھی دنیا میں، کسی بھی مذہب میں، کسی دھرم میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا. موجودہ کلچر کی اگر بات کریں، آج کی تہذیب و ثقافت کی اگر بات کریں، یورپ کے کلچر کی بات کریں، مغرب کے کلچر کی بات کریں، جو آج اسلام پر اعتراض کر رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، جو آج اسلام پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، آج کے کلچرز کی اگر بات کریں تو آج عورت کو اتنا اونچا اٹھا دیا کہ عورت کی عزت آج محفوظ نہیں رہی. عورت کو اپنی مارکیٹ چمکانے کا ایک ذریعہ بنا لیا، اپنی آنکھوں کو سینکنے کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ عورت آئے گی تو ہماری مارکیٹنگ بڑھے گی، ہماری اکنامک کی ترقی ہوگی، عورت آئے گی تو ہم مال و دولت زیادہ سے زیادہ کما سکیں گے. گویا کہ اس انسان نے
اسلام کے علاوہ جتنے بھی کلچرز ہیں، جتنے بھی تہذیب و ثقافت ہے، جتنے بھی دھرم ہیں، سارے کے سارے لوگوں نے عورت کو صرف اپنے لیے استعمال کرنا ہے، عورت کو صرف استعمال کرنے والی چیز ہی سمجھا ہے۔ پہلے عورت کی نہ جان محفوظ تھی نہ عزت محفوظ تھی۔ آج کے کلچر میں عورت کی جان تو محفوظ ہے لیکن عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ گویا کہ عورت ذات سے ہر زمانے اور ہر دور میں غلط معاملہ کیا گیا ہے، عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ کبھی کسی زمانے نے عورت کو بہت اونچا اٹھا دیا جہاں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، کبھی کسی زمانے میں عورت کو بہت نیچے گرا دیا۔ کسی بھی دور، کسی بھی زمانے نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، عورت کی طبیعت کا خیال نہیں رکھا، عورت کی فطرت کا لحاظ نہیں رکھا، اور نہ ہی عورت کی نازکیت کا، صنفیت کا ذرہ برابر خیال رکھا ہے۔ اب آئیے مذہب اسلام کی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ یہ مذاہب تھے، یہ دھرم تھے، یہ کلچرز تھے، ان میں تو عورتوں کی یہ حیثیت بیان کی گئی ہے۔ اب اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ پورا اسلام پڑھ جائیے، پورا اسلام آپ پڑھ جائیے۔ اسلام کو پڑھنے کے بعد جو تصویر عورت کی آپ کے سامنے بنے گی وہ یہ کہ عورت کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے، اور عورت کے بغیر زندگی بے سکون ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے، اور عورت کے بغیر زندگی، انسانی زندگی بے سکون ہے۔ عورت کے بغیر نہ اس دنیا میں کوئی رنگ ہے اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی خوبصورتی باقی ہے۔ عورت کے وجود سے اس دنیا کا رنگ باقی ہے، اس دنیا کی خوبصورتی باقی ہے۔ یہ مذہب اسلام کا نظریہ ہے اور یہ مذہب اسلام کا تصور ہے اسلام کو عورت کو لے کر کے۔ اجمالاً اگر ہم بات کریں تو اسلام نے کہا کہ عورت نصف انسانیت ہے، آدھی دنیا عورت ہی ہے، کیونکہ عورت کے بغیر دنیا کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس نفس سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دو میاں بیوی کے ذریعے سے پوری کائنات کو بسایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے دنیا کے لوگوں سنو، جس عورت ذات کو تم بدنما داغ کہہ رہے ہو، جس عورت کے وجود کو تم باعث شرم و عار سمجھ رہے ہو، جس عورت کو تم لعنت و ملامت کر رہے ہو، جس عورت کو تم مدخل شیطان بتا رہے ہو، جس عورت کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر عورت نہ ہو تو دنیا کا وجود ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا وجود میں آئی ایک مرد اور عورت سے، لہذا اگر عورت کو بدنما داغ کہہ دیا گویا کہ آدھی دنیا ختم ہو گئی، آدھی دنیا بلکہ پوری دنیا، جس کے بغیر دنیا کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تو مذہب اسلام کہتا ہے دنیا کا آدھا حصہ، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے اندر جو رنگ چھایا ہوا یہ عورت ہی کی وجہ سے ہے۔ عورت نہ ہو تو دنیا میں سکون باقی نہ رہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام نے کہا عورت اگر اچھی ہو جائے تو اس دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، دنیا کی سب سے مہنگی شے ہے۔ عورت کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی شے، خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے مہنگی شے جس کی قیمت کا کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ یہ مقام ہے اسلام کے اندر ایک عورت کا۔ اور جناب علی، عورت تو وہ معزز ہستی ہے کہ فرشتہ بھی اس پر سلام عرض کرتا ہے۔
فرشتے نے بھی جس کی عزت کا پاس رکھا ہو، تصور کیجئے اس مذہب میں اس عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عائش ھذا جبریل یسلم علیک، اے عائشہ یہ جبریل ہے جو تم پر سلام عرض کر رہا۔ سبحان اللہ، تمام فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام، تمام فرشتوں میں سب سے افضل جبریل علیہ السلام کس پر سلام عرض کر رہے ہیں؟ ایک عورت ذات پر سلام عرض کر رہے ہیں۔ اس سے ایک عورت کی اہمیت، ایک عورت کا مقام، ایک عورت کا مرتبہ کیا ہے، ہم اور آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتہ تو فرشتہ، عورت ذات وہ ہستی ہے، اسلام کہتا ہے کہ عورت ذات وہ ہستی ہے جس کے اوپر فرشتہ تو فرشتہ، خود اللہ تعالیٰ سلام عرض کرتا، اللہ تعالیٰ سلام کرتا ہے۔ آپ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، اماں خدیجہ جو آپ کی چہیتی بیوی اور سب سے پہلی بیوی ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا، اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ایک جو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ثابت ہو، اپنے شوہر کو سکون پہنچائے، اپنے شوہر کے لیے وہ چیزیں کرے، وہ سارے جتن کرے کہ جس سے اس کے شوہر کا غم کم ہو جائے، اس کے شوہر کی پریشانی کم ہو جائے۔ اماں خدیجہ نے وہی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں کہی، اور کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اماں خدیجہ نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب، اماں خدیجہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ تو بڑے نیک انسان ہیں، آپ بڑے بزرگ انسان ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، آپ تو بڑے ہی خیر خواہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو تسلی بھرے کلمات سے دلاسا دے رہی تھیں، ان کے حوصلوں کو بڑھا رہی تھی، غم کو ہلکا کر رہی تھی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ اس عورت کے اوپر میری طرف سے سلام عرض کر دو، میری طرف سے سلام عرض کر دو۔ تو عورت ذات تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر سلام عرض کرتا ہے۔ اور اگر بات کریں اسلام میں عورتوں کے مقام کو لے کر کے، تو عورت ذات تو وہ ہے کہ آسمان کے اندر جس کا نکاح پڑھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمان پر اللہ تعالیٰ نے پڑھوایا، تو یہ مقام ہے ایک عورت کا مذہب اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو عورتوں کو ستاتے ہیں، عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مذہب اسلام نے کہا کہ تم میں سب سے بدتر اور برا آدمی وہ ہے، یا یوں کہہ لے کہ تمہارے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم عورتوں کو ستاتے ہو، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ مذہب اسلام نے اس حد تک خیال رکھا ہے عورت کا۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم پورا پڑھ جائیے، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جنس کے نام سے رکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری صورت عورت کے نام پر اتار دی، سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ یہ مقام ہے ایک عورت کا کہ اللہ نے پوری عورت جنس کے نام سے ایک مکمل صورت قرآن کریم کے اندر اتار دی۔ اور آپ سوچئے سورۃ النساء جو عورتوں کے نام سے ایک صورت ہے، کوئی انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو ہر نیکی پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ مقام ہے ایک عورت کا کہ اللہ نے اس کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے، اس کے مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، ایک عورت ذات کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ اس کے نام سے اللہ نے مکمل صورت قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، سورۃ النساء۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جذبات کا احترام کیا، عورت کے احساسات کا احترام کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب،
جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے مردوں سے ہی خطاب کرتا ہے. ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جہاں دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، جہاں کہیں دیکھو اے متقیوں، اے روزے داروں، جہاں کہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی خطاب کیا ہے. مردوں ہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی ہے. اللہ کے پیارے حبیب، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی ڈائریکٹ خطاب کرے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر کے آیت نازل فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب، ہماری خواہش، ہماری چاہت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس درخواست کے بعد اور اس شکایت کے بعد دراصل یہ اللہ کی محبت تھی، محمد رسول اللہ کی محبت تھی، اور اس بات کی چاہت تھی کہ ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ اسی انداز میں کرے جس طرح اللہ نے مردوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہوا ہے. ان کے احساسات کی قدر اللہ نے کی، ان کے جذبات کی قدر اللہ نے کی، اور اس درخواست کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر مردوں کے مقابلے عورتوں کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. آپ جب 22واں پارہ پڑھیں گے، 22واں جز جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ آیت آپ کو مل جائے گی کہ ام سلمہ کی اس درخواست پہ اللہ نے کون سی آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. یہ وہ عظیم آیت ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست پر اللہ تعالی نازل فرمائی. اس آیت کریمہ کو پڑھیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عام اس سے پہلے کی جو آیتیں اللہ نازل فرماتا تھا حکم میں تو سب تمام شامل تھے. جو بھی حکم قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا گیا، جو بھی حکم قرآن کریم کے اندر آیا، اس حکم کے اندر تمام کے تمام لوگ شامل تھے، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے سب شامل تھے. لیکن خطاب مردوں سے کیا جاتا تھا. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی خطاب کیا، مردوں سے بھی خطاب کیا. کیا کہا اللہ نے؟ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ایک عورت کا مقام مذہب اسلام کے اندر. اسلام کی نظر میں ایک عورت کا تصور کہ جب ایک عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی، اپنے احساسات کا اظہار کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو اللہ نے ان کی خواہش، ان کی چاہت کا احترام کیا اور ان کے احساسات، ان کے جذبات کی قدر کی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مکمل آیت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا. ایک مکمل آیت کے اندر اللہ نے یہ چیزیں ذکر فرمائی. ان تمام چیزوں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عورت کا اسلام کے اندر کتنا بڑا مقام ہے، عورت کا اسلام کے اندر کتنا بڑا درجہ ہے. ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے مسلمان بنایا ہے.
ورنہ کسی دوسرے مذہب میں اگر ہوتی تو اس کی جو درگت ہوتی اور اس کا جو اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا، عورت آج کی مسلمان عورت اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتی ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو ہمیشہ اپنے مقام کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس عورت ذات کا احترام اللہ نے کیا ہے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا احترام کرے۔ یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو اجمالاً ہم نے ذکر کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کس طرح مقام دیا ہے۔ اب آئیے، عورت کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس حیثیت میں بھی اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ عورت الگ الگ روپ میں ہوتی ہے، الگ الگ شکل میں ہوتی ہے۔ عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، اور عورت کبھی جو خالہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو الگ الگ حیثیتیں ہیں، الگ الگ جو روپ ہیں عورت کی، ان حیثیتوں میں بھی الگ الگ انداز میں اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یہ جو ہم نے ذکر کیا، یہ عورت کے جنس ہونے کی حیثیت سے ایک پوری کی پوری جو جنس ہے عورت کی، اور پورے کے پورے جنس کو اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ عورت اگر بیٹی ہو تو کیا مقام ہے، عورت اگر بہن ہو تو کیا مقام ہے، عورت اگر ماں ہو تو کیا مقام ہے، عورت اگر بیوی ہو تو کیا مقام ہے، عورت اگر خالہ بن جائے تو کیا مقام ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مذہب اسلام نے نہ صرف عورت ہونا ہی باعث شرف اور باعث رحمت بتایا ہے، بلکہ عورت اپنے ہر شکل میں، ہر روپ میں عورت کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے۔ عورت جب بیٹی ہو اور جب بہن ہو تو اس کا کیا مقام ہے؟ عورت جب بیٹی ہو، جب بہن ہو تو اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ، رواہ الترمذی فی سننہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھی تربیت کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھی پرورش کرے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اور ان کی اچھی دیکھ ریکھ کرے، اور پھر ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور اچھے گھرانوں میں شادی کر دے، تو ایسے باپ اور ایسے بھائی کے لیے وہ بہن، وہ بیٹی جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے ایک عورت کا۔ عورت اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے دخول جنت کا ذریعہ ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ یہ درجہ ہے عورت کا جب وہ بیٹی ہوتی ہے اور جب وہ بہن ہوتی ہے۔ یہی بیٹی اور یہی بہن جب کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت یہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر عورت ایک مرد کی زندگی میں نہ آئی تو اس کی زندگی جہنم سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بے چینی و بے قراری سے بھر جایا کرتی ہے۔ یہ عورت ہی ہوتی ہے جو ایک مرد کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے، ایک مرد کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، ایک مرد کی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ عورت ذات ہی ہے جو ایک مرد کو ایک بہت ساری خوشیاں دیتی ہے، مرد کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے کہا کہ یہ عورت اگر بیوی بن جائے نا اور یہ شریف و نیک ہو تو اس سے قیمتی شے دنیا میں کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی شے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے مہنگی چیز، جس کو نہ خریدا جا سکتا ہو، نہ بیچا جا سکتا ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ایک نیک بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے لیے قیمتی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب عورت کا اتنا بڑا مقام ہے، بیویوں کا اتنا بڑا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا اے شوہروں، اے مردوں، اپنی بیویوں کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کیا کرو، ان کو کبھی تکلیف نہ دو، ان کو کبھی پریشان نہ کرو، ان کو کبھی گالیاں نہ دو، ان کو کبھی مارو نہیں، ہر ممکن کوشش کر کے ان کا خیال رکھا کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو۔ مردوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا ہن لباس لکم، یہ عورتیں، یہ بیویاں ان کا مقام اتنا بڑا ہے اور ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اے مردوں، تمہارے لیے یہ بیویاں لباس کا کام کرتی ہیں، تمہارے لیے بیویاں لباس کا کام کرتی ہیں۔ جیسے لباس تمہارے جسم کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، یہ بیویاں تمہاری زندگی کو خوبصورتی عطا کرتی ہیں۔ جیسے لباس کو پہن کر کے تم اپنے آپ میں کمفرٹ محسوس کرتے ہو، یہ بیویاں تمہاری زندگی کو کمفرٹ زون میں لے جاتی ہیں، تمہاری زندگی کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہیں۔ جس طریقے سے تم لباس پہن کر کے اپنے جسم کے داغ دھبے اور اپنی کمیاں زمانے سے چھپا لیتے ہو، یہ بیویاں تمہاری زندگی کے ہر داغ اور دھبے کو چھپا لیتی ہیں، تمہاری کمیوں کو برداشت کر کے تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ جس طریقے سے تم اپنے لباس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہو، اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہو، اپنے آپ کو گرمی سے بچاتے ہو اور ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچاتے ہو، یہ بیویاں، ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ یہ تمہیں ہر غم سے بچاتی ہیں، تمہیں پریشانی سے بچاتی ہیں، تمہیں بے چینی سے بچاتی ہیں، تمہیں تکلیف سے بچاتی ہیں، تمہاری زندگی کے ہر غم کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تمہاری زندگی میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ لہذا ان بیویوں کا تم احترام کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کو میزان بتایا کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوا اچھا انسان ہے، اور کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر شوہر، تم میں سے سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، تم سماج والوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا۔ گویا کہ بیویوں کا مقام اتنا بڑا اسلام نے بتایا کہ بیویاں معیار مقرر کرتی ہیں، ان بیویوں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو کہ نہیں ہو۔ اگر تم اچھے انسان ہو تو تمہارا کردار بیویوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ عورت کا مقام ہے جب عورت ایک بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، ایک بیوی کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عورت اگر ماں بن جائے تو اس کا مقام کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، غور سے سننے کی بات ہے اور ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو موحدہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو توحید والا بنایا ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھاؤ اور بساؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اسلامی گھرانے میں پیدا کیا ہے، آپ مسلمان بنا کر کے پیدا کی گئی ہیں، اللہ نے آپ کو مومنہ بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ عورت اگر ماں بن جائے تو کیا مقام؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اردت ان اغزو فجئت نستشیرک، اللہ کے پیارے حبیب میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس تعلق سے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، آپ کوئی بہتر مشورہ ہو تو مجھے بتائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب ہماری ماں تو زندہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں جا اپنی ماں کو لازم پکڑ، اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ جس جنت کو پانے کے لیے تو جہاد میں جانا چاہتا ہے، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تو جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے، جا اپنے ماں کی خدمت کر، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دیا ہے۔ یہ مقام ہے ایک عورت کا جب وہ ماں بن جائے کہ اللہ نے اس کے پیروں تلے جنت کو رکھ دیا ہے، اس کے خدمت میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔
اسی طریقے سے یہ ماں اگر خالہ بن جائے، ماں اگر خالہ بن جائے، یا یہ عورت اگر خالہ بن جائے تو پھر اس عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب اصبت ذنبا فعلمنی التوبہ یا نبی اللہ، اللہ کے پیارے حبیب میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کبیرہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے توبہ سکھلا دیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تصور کیجئے اور سوچئے کہ وہ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہ رہے ہیں اور توبہ کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہل لک من خالہ، کیا تمہاری ماں، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ ماں کی غیر موجودگی میں کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ وہ کہتے اللہ کے پیارے حبیب خالہ تو زندہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے فبرھا، جا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، خالہ کے ساتھ حسن تعامل کر، خالہ کا خیال کر، خدمت کر، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس خدمت کی وجہ سے تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ مقام ہے ایک عورت کا کہ اگر ماں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی ابھی مکانۃ الام، خالہ یہ ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے جب خالہ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر ایک ماں کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایک عورت کا مقام کتنا بڑا ہے۔ یہ کچھ شکلیں تھیں، کچھ صورتیں تھیں عورتوں کی، اور ان شکلوں اور صورتوں میں ایک عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ان کا بخوبی اندازہ لگا سکتی ہے کہ عورت اگر بیٹی ہو، عورت اگر بہن ہو تو یہ دخول جنت کا ذریعہ ہوتی ہے، عورت اگر بیوی ہو تو اپنے شوہر کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے، عورت اگر ماں ہو تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ گویا کہ عورت اپنی جنس کے حساب سے بھی ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، اور اپنے ہر حیثیت میں عورت کا ایک مقام ہے، عورت ایک مقام رکھتی ہے، عورت ایک درجہ رکھتی ہے، اور یہ درجہ، یہ مقام جو عورت کو اسلام نے دیا ہے دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دھرم میں، کسی کلچر میں نہیں پایا جاتا۔ لہذا ہماری مائیں اور بہنیں جو اس وقت مجھے سن رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت ذات بنا کر کے اسلام کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ جب عورت کا اتنا بڑا مقام ہے، عورت کی اتنی بڑی حیثیت ہے، عورت کا اتنا بڑا درجہ ہے، تو اسلام نے کیا رحم و کرم کیا عورت کے ساتھ۔ اسلام میں جس طرح لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو جواب دینے کے لیے آپ ان تفاصیل کو یاد رکھیں، اور اس کے بعد جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے نہ صرف عورت کو درجہ دیا، مقام دیا، اور نہ صرف ان کے مرتبے کو، ان کی حیثیت کو بڑا بتایا، بلکہ اسلام نے عورت کی طبیعت کا پورا خیال رکھا، عورت کی نازکیت کا پورا خیال رکھا، عورت کی فطرت کا پورا خیال رکھا کہ عورت اگر کمزور ہے تو کس حد تک اسلام نے اس پر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، عورت اگر کمزور ہے تو اسلام نے کس حد تک اس پر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ دنیا نے تو عورت کو چھوڑ دیا، مارکیٹ کے حوالے کر دیا، اب ہر اجنبی آدمی آتا ہے، عورت کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، عورت سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں تو عورت کو کوئی مقام نہیں حاصل ہے، دنیا نے عورت کو کوئی درجہ نہیں دیا ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، عورت کو، عورت کی طبیعت کا، عورت کی کمزوری کا اسلام نے کس حد تک لحاظ رکھا ہے، اور اسلام نے کس حد تک
اس کا خیال رکھا ہے۔ عورت کو اسلام نے حق رضامندی دیا ہے، رضامندی کا حق عطا کیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو صرف اس آدمی کی حق رضامندی معتبر نہ ہوگی، یا صرف اس نوجوان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رضامندی کا اظہار کرے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند آ گئی، اب میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے کہا نہیں، جہاں یہ حق اس نوجوان کو حاصل ہے وہیں پر یہ حق اس لڑکی کو بھی حاصل ہے کہ اسے وہ لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے۔ پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج میں معاملہ اس کے برعکس چل رہا ہے۔ اگر لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی تو پھر عورت سے نہیں پوچھا جاتا کہ کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ گویا کہ لڑکی کو بوجھ تصور کیا جانے لگا ہے کہ بھئی لڑکا پسند کر لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لڑکی کو پسند آئے یا نہ آئے، زندگی تو ایسے گزر جانی ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ جہاں ایک لڑکے کو پسند اور ناپسند کا حق حاصل ہے، وہیں پر مذہب اسلام ایک لڑکے کو پورا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حق رضامندی کا استعمال کرے اور اپنے رضامندی کا اظہار کرے۔ اسے لڑکا پسند ہے تو شادی کرے، اور لڑکا پسند اگر نہیں ہے تو اسے انکار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ مذہب اسلام کا رحم و کرم ہے ایک لڑکی کے اوپر کہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ انکار کرے یا اقرار کرے۔ لہذا جو ماں باپ اپنی لڑکیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے لڑکیوں کو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ زبردستی باندھ دیتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ زبردستی شادی کر دیتے ہیں اور لڑکی کی رضامندی نہیں پوچھتے، اگر وہ لڑکی خدا نخواستہ بھاگ جائے، شادی نہ کرے اور بھاگ کر کے کسی غیر سے شادی کر لے، تو اس لڑکی کے گناہ میں وہ ماں باپ برابر کے شریک ہوں گے، وہ ماں باپ اس گناہ کے اندر برابر کے پارٹنر ہوں گے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے لڑکی سے مکمل طور پر یہ پوچھیں کہ جس لڑکے سے ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکا تمہیں پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے، اسلام کا یہ رحم و کرم ہے عورت ذات کے اوپر کہ جس طریقے سے ایک لڑکے کو پسند اور ناپسند کا حق حاصل ہے، اسی طرح سے اسلام نے ایک عورت کو بھی پسند اور ناپسند کا حق دیا ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام نے عورت کو حق خلا دیا۔ مذہب اسلام نے کہا جس طریقے سے ایک مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی بیوی اسے پسند نہیں آ رہی ہے اور نباہ کی کوئی صورت کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے کر کے آزاد کر سکتا ہے اور دوسری شادی کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ مذہب اسلام نے یہ حق عورت کو بھی دیا خلا کی شکل میں کہ جس طریقے سے اور مرد کو یہ حق حاصل ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی اچھی نہ ہو، کسی لڑکی کا کردار اچھا نہ ہو، کوئی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہ ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر اس کو جدا کر دے طلاق کے ذریعے سے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہ ہو، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہو، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہو، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ غداری کرتا ہو، کسی شوہر کا کردار برا ہو، کسی شوہر کا کردار اچھا نہ ہو، تو یہ بھی امکان ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے دونوں کو حق یہ دیا ہے۔ صرف طلاق پر مذہب اسلام نے بس نہیں کیا کہ مرد کو ہی حق حاصل ہوگا کہ وہ لڑکی کو جدا کر دے کہ لڑکی جو ہے اس شوہر کے لیے بہتر ثابت نہ ہو، بلکہ عورت کو بھی مذہب اسلام نے یہ حق دیا ہے، کیونکہ اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کی بھی اپنی زندگی ہے، اس کی بھی اپنی خوشی ہے۔ عورت کو حق خلا دیا کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تمہارے شوہر کا کردار اچھا نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ تمہارا خیال نہیں رکھتا ہے، تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ خلا کا حق استعمال کر کے تم اس سے جدا ہو سکتی ہو۔ یہ مذہب اسلام کا رحم و کرم ہے عورت ذات کے اوپر۔ حالانکہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا، دنیا کے کسی بھی کلچر کے اندر یہ نہیں پایا جاتا، دنیا کے اندر کسی بھی دھرم کے اندر یہ نہیں پایا جاتا
کہ عورت کو یہ حق حاصل ہو کہ مرد کی غلطی پر وہ اپنا حق استعمال کر کے جدا ہو سکتی ہے، بلکہ دنیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ حق صرف مردوں کو ہے۔ مرد چاہے گا تو بیوی کو رکھے گا اور چاہے گا تو نہیں رکھے گا۔ عورت کو برداشت کر کے رہنا پڑے گا۔ عورت کو یہ حاصل نہیں ہے کہ مرد سے وہ کھلا لے سکے، مرد سے جدا ہو سکے، مرد کے سامنے اپنا حق پیش کر سکے اور اپنا قضیہ پیش کر سکے، اپنا معاملہ پیش کر سکے۔ دنیا میں کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والیوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق کے خلا استعمال کر کے، اگر شوہر سے اس کی نہیں بن پا رہی ہے، شوہر وفادار نہیں ہے، وہ اپنا حق کے خلا استعمال کر کے وہ اس سے جدا ہو سکتی ہے اور نئی شادی کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا رحم و کرم ایک عورت کے اوپر۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام نے عورت کو حق میراث بھی دیا۔ جی ہاں، میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو یہ اس امر کو محفوظ کر لیں کہ مذہب اسلام نے کہا باپ کی جائیداد میں جہاں بیٹوں کا حق ہے وہیں پر بیٹیوں کا حق ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، باپ کی جائیداد میں بیٹے کو اگر 2 دیا جائے گا تو بیٹی کو 1 دیا جائے گا، لیکن ضرور دیا جائے گا۔ بیٹی کو حق دیا جائے گا۔ میراث کے اندر بیٹیوں کا حصہ رکھا گیا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا رحم و کرم ایک عورت جائیداد کے اوپر۔ حالانکہ آپ دیکھیں گی تو پورے اسلام کے اندر اور پوری زندگی کے اندر اسلام نے عورتوں کے اوپر کوئی بھی خرچ نہیں رکھا، کسی بھی خرچ کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، کسی بھی خرچ کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ سارے خرچ کی ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھی گئی ہے، پھر بھی اسلام نے عورتوں کو حق دیا، حصہ دیا، میراث میں حصے دار بنایا ہے۔ اگر بیٹی ہے، بہن ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی نبھاتا ہے، باپ نبھاتا ہے۔ اگر ماں ہے تو اس کی ذمہ داری بیٹوں کے اوپر آتی ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس پر خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر رکھی گئی ہے، شوہر کے کاندھے پر ڈالی گئی ہے۔ عورت کو کبھی بھی خرچ کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو 2 دیا ہے، عورت کو 1 دیا ہے۔ یہ تو اسلام کا عورت کے اوپر ظلم ہے۔ شاید وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اسلام نے اگر مردوں کو 2 دیا ہے، عورت کو 1 دیا ہے، اس میں بھی عورت ہی کا فائدہ ہے اور عورت کے اوپر اسلام نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔ وہ مثال کے طور پر اگر اس حقیقت کو سمجھ لے، جان جائے تو پھر اسلام پر اعتراض نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر مرنے والے شخص کی 1 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹے ہیں، 1 بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ بیٹے کو ملا 10 لاکھ اور بیٹی کو ملا 5 لاکھ۔ مذہب اسلام نے کہا کہ سارا خرچ مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ 10 لاکھ جو مرد کو دیا گیا ہے وہ ان پیسوں سے بیوی کو بھی دیتا ہے، اگر بیٹی ہے اس پر بھی خرچ کرتا ہے، ماں ہے اس پر بھی خرچ کرتا ہے، بہن اس پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کے وہ 10 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں، وہ 10 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اس بیٹی کے 5 لاکھ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اسلام نے ضرور ایک حصہ دیا ہے اور اس کے ڈبل مرد کو دیا ہے، لیکن خرچ کی ذمہ داریاں مردوں پر زیادہ رکھی ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ اس حیثیت سے عورت کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، عورت کا سارا پیسہ محفوظ رہتا ہے، عورت کا سارا پیسہ بچا رہتا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کا ظلم ہے، بلکہ اسلام کا بہت بڑا انصاف ہے کہ جس کو زیادہ خرچ کرنا اس کو زیادہ دے دیا، جس کو خرچ ہی نہیں کرنا اس کو بھی اسلام نے میراث کے اندر، جائیداد کے اندر حقدار بنایا ہے، وارث بنایا ہے۔ لہذا یہ اسلام کا رحم و کرم ہے کہ اسلام نے ایک عورت کو میراث کے اندر بھی حصے دار بنایا، جائیداد کے اندر بھی حصے دار بنایا۔ لہذا جو مائیں ہیں، جو بزرگ عورتیں ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کے شوہر جب مر جائے تو اس شوہر کی پراپرٹی میں جہاں بیٹوں کو حصہ دیا جا رہا ہو وہیں پر بیٹیوں کو بھی حصہ دے۔ اسلام کا حکم ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ بیٹی کو حصہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اپنے لیے جہنم کو تیار کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کہہ کر کے ٹال دینا کہ اجی بہنیں مانگتی نہیں ہیں،
بہنیں اور بیٹیاں مانگتی نہیں ہیں تو جی جب وہ خود نہیں مانگتی ہیں تو پھر ہم کیوں ان کو حصہ دیں، یا وہ حصہ لینا ہی نہیں چاہتی؟ تو میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ پیسوں سے کسی کو نفرت نہیں ہے، پیسوں سے سبھی کو محبت، اگر آپ ان کو جو دیں گے تو وہ ضرور لیں گے، آپ محبت سے دیجئے، پیار سے دیجئے۔ وہ بیچاریاں تو ڈری سہمی رہتی ہیں کہ ایسا ہوگا کہ اگر میں اپنے بھائی سے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگوں گی تو میرے بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بھائی کے یہاں آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس ڈر اور خوف نے ان کو یہ روکے رکھا کہ وہ اپنا جائیداد نہیں مانگتی ہیں۔ جب بہنیں نہیں مانگتی ہیں، جب آپ یہ جو ہے فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ بہنیں اور بیٹیاں نہیں مانگتی ہیں، تو پھر بھائی سے کیوں مانگتا ہے؟ بھائی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ میرا بھائی جو ہے ناراض ہو جائے گا۔ سارے بیٹے لے رہے ہیں اور کوئی ڈر نہیں ہے رشتہ ختم ہونے کا، لیکن بیٹیاں جو ہے، بہنیں جو ہیں، انہیں ڈر ستایا جا رہا ہے کہ اگر مانگیں گے تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، رشتہ داری تو یہ اور بڑی چیز ہے، اوپر کی چیز ہے۔ حصہ تو واجب ہے دینا، اور رشتہ داری حصے کے بعد کا معاملہ ہے، حصے کے بعد کا معاملہ ہے۔ حصہ دے کر کے بھی صلہ رحمی کرنا واجب و ضروری۔ ایک بھائی کو چاہیے، اگر بہن حصہ مانگتی ہے، ایک بیٹی اگر حصہ مانگتی ہے، تو اس کے بھائیوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری نبھائے اور اس کا جو جائز حق اسلام نے رکھا وہ پورا کا پورا حق دے۔ اسی طریقے سے عورت کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے، عورت کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے مذہب اسلام نے کہا عورت جب حالت حیض سے گزر رہی ہو، عورت جب پیریڈ سے گزر رہی ہو، تو اس کے اوپر سے نماز معاف کر دی جاتی ہے اور روزے میں رخصت دے دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام کو پڑھیے، نماز کا کتنا بڑا مقام ہے، نماز کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ مذہب اسلام نے نماز کو کبھی بھی مردوں سے معاف نہیں کیا ہے، کبھی بھی معاف نہیں کیا ہے۔ مرد اگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہے تو اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اسے کھڑے ہو کر کے پڑھنا واجب و ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹے لیٹے پڑھے، اگر لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کبھی بھی معاف نہیں کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے حالات ہیں، سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، گولیوں کی بارش ہو رہی ہے، اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں کی گئی ہے۔ مذہب اسلام نے صلاۃ الخوف کے نام سے ایک نماز مشروع قرار دیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ لوگوں، اس حالت میں بھی نماز تمہارے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ لیکن عورت ذات پر مذہب اسلام کے رحم و کرم تو نہیں تو اور کیا میری ماں بہنوں؟ عورت ذات پر مذہب اسلام کے رحم و کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ عورت ذات جب حالت حیض سے گزر رہی ہو تو مذہب اسلام نے کہا تم کمزور ہو چکی ہو، تم نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسا کرو تم سے نماز کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہر مہینے ہوتا ہے، کیونکہ پیریڈز کے ایام ہر مہینے عورت کو آتے ہیں۔ اگر عورت تندرست ہے، صحت مند ہے، تو ہر مہینے ان ایام سے عورت گزر رہی ہوتی ہے۔ 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن بھی عورتوں کے پیریڈز ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہر مہینے 8 دن اللہ نماز معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا رحم و کرم ہے عورت کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے عورت کے اوپر۔ اسی طریقے سے نفاس کے ایام، جب بچہ پیدا ہو تو 40 سے 50 دن تک مذہب اسلام نے کہا عورت کے اوپر کوئی نماز نہیں ہے، عورت نے معاف کر دیا ہے۔ نماز ہی صرف نہیں، روزہ جیسی عبادت کو جو سال میں صرف 1 مہینہ آتا ہے، سال میں صرف 1 مہینہ آتا ہے، روزہ جیسی واجبی عبادت کو بھی مذہب اسلام نے ان ایام میں عورت کو رخصت دی کہ وہ ان ایام میں روزہ توڑ سکتی ہے جب حالت حیض سے گزر رہی ہو اور جب حالت نفاس سے گزر رہی ہو۔ بعد میں چل کر کے اس کی قضا کرے گی، جب وہ تندرست ہو جائے گی، صحت مند ہو جائے گی، تب جا کر کے اس کی قضا کرے گی۔ نماز کی قضا نہیں، البتہ روزوں کی قضا ہے کہ روزے جو چھوٹیں گے بعد میں چل کر کے وہ قضا کرے گی۔ یہ ہے اسلام کا رحم و کرم عورت کے اوپر، اسلام میں عورت کا مقام، اور اسلام نے کس طرح سے عورت کی طبیعت کا، عورت کی فطرت کا خیال رکھا ہے کہ ان ایام میں جب عورت تکلیف سے گزر رہی ہو تو اسلام نے کہا نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے تیار ہونا، نماز کے لیے ریڈی ہونا اور نماز کے لیے ہر ٹائم وضو کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ اسلام نے کہا تم آلریڈی
تکلیف سے گزر رہی ہو، تمہارے جسم سے خون بہہ رہا ہے، ایسا کرو کہ تم آرام کر لو، تمہیں نماز پڑھنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں، بلکہ اگر کوئی عورت نماز پڑھتی، اسلام نے کہا حرام ہے، ان ایام میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جمعہ کی حاضری کو مردوں کے اوپر واجب قرار دیا۔ جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر آ کر کے نماز پڑھنا اور مردوں کے اوپر واجب و ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے اندر جماعت کے اندر حاضر ہونا مردوں کے اوپر واجب و ضروری ہے۔ اللہ نے عورت کو کہا کہ وہ نہیں کر سکتی ایسا۔ عورت اتنی کمزور جنس ہے، اتنی کمزور حیثیت کی مالک، اس کی طبیعت میں اتنی کمزوری پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے واجب قرار دے دیا تو وہ ہر وقت مسجد نہیں آ سکتی ہے، ہر وقت مسجد میں وہ حاضری نہیں دے سکتی ہے، جمعہ کے دن نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے عورت کے اوپر سے اس جمعہ کے وجوب کو مذہب اسلام نے ختم کر دیا کہ جمعہ کے دن عورت کے اوپر مسجد میں آنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں آ سکتی، وہ کمزور جنس ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی وقت نماز کے اندر مسجد میں حاضری دینا واجب اور ضروری عورت کے اوپر اسلام نے نہیں رکھا ہوا، کیونکہ عورت بہت کمزور جنس ہے، عورت حاضری نہیں دے سکتی، عورت حاضری نہیں دے سکتی، ہر وقت نماز کے ہر ٹائم میں وہ حاضر نہیں ہو سکتی۔ مذہب اسلام نے کہا وہ اپنے گھر میں پڑھ لے، اپنے گھر میں نماز ادا کر لے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مسجد میں حاضر ہو۔ تصور کیجیے اگر اسلام نے عورت کے اوپر مردوں ہی جیسا واجب اور ضروری قرار دیا ہوتا کہ وہ مسجد کے اندر حاضر ہونا واجب و ضروری ہے تو عورت کے لیے کتنا دشوار ہوتا، لیکن مذہب اسلام نے کہا عورت کے اوپر واجب و ضروری نہیں ہے۔ ہاں عورت آ سکتی ہے اگر آنا چاہے، جہری نمازوں میں، سری نمازوں میں اگر حاضر ہونا چاہے تو آ سکتی ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اپنی چاہت اسے اختیار دیا، لیکن مردوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ مرد کے کان میں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو اس مرد کے لیے اس مسجد کے اندر آنا واجب و ضروری ہے، نہیں دیتا ہے، جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، یا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا تو اس کی نماز میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن بھی مردوں کے لیے واجب و ضروری ہے،